بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ 17 جو جولائی ہے وہ بہت اہم دن ہے الیکشن کے حوالے سے، اور اگر میں اس حوالے سے شیخ رشید کو پڑھتا ہوں اور سنتا ہوں، اور جو سیاسی پنڈت ہیں اگر ان کی میں بات سنتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو دن ہوگا یہ ایک بہت ہی بھیانک دن ہوگا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس دن کے لیے جو خبریں ہمارے پاس آئی ہیں، جو ذرائع ہم کو بتا رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ جو اس وقت موجودہ حکومت کے کینڈیڈیٹس ہیں ان کو اپنے حلقے میں ریزسٹنس آ رہی ہے، ان کو پرابلم ہو رہی ہے، وہاں جا کے اپنی کمپین کرنے میں پرابلم ہو رہی ہے۔ لوگ نعرے لگا رہے ہیں، لوگ لوٹے دکھا رہے ہیں، لوگ ان کو بولے اب کیوں آئے ہو، کیسے آئے ہو، کیا کیا تم نے، ہم نے تمہیں فلاں کام کے لیے ووٹ دیا تھا، تم فلاں کام میں چلے گئے، اینڈ سو آن، کیونکہ وہی حلقہ وہی ہے نا۔ تو ابھی ہم نے جس حلقے نے اگر ان کو پی ٹی آئی کے لیے ووٹ دیا ہے اور وہ اسی حلقے میں نون لیگ کے لیے آئیں گے، تو اسی حلقے میں وہ نون لیگ کو گالیاں دے چکے ہیں اور اس کے بعد عوام وہیں کھڑی ہے، ایسا لگ رہا ہے۔ تو جو مجھے حلقوں سے رپورٹ آئی ہے، ابھی جو میری لاسٹ ویڈیو آئی تھی اس کے بعد مجھے حلقوں سے رپورٹ آئی ہے، اور لوگوں نے حلقہ بائے حلقہ جو مجھے بتایا، انہوں نے بتایا کہ جی یہاں پر اگر آپ کلین اینڈ فیئر الیکشن کروا دیں، 20 حلقوں کی بات کر رہا ہوں، تو ممکن نہیں ہے کہ اس ٹائم وہ جن لوگوں نے عدل بدل کر دیا ہے وہ جیت سکیں، کیونکہ عوام وہیں کھڑی ہے، عوام نہیں بدلی، عوام جہاں تھی وہیں کھڑی ہے، عوام نے اپنا ووٹ ویسے دینا ہے۔ تو جو عدل بدل اوپر ہوا ہے تو وہ تو اوپر ہوا ہے نا، نیچے عوام تک وہ چیز نہیں پہنچی، عوام نہیں بدلی۔ اب عوام شاید اس لیے نہیں بدلی کیونکہ عوام کو پیسے نہیں ملے۔ اگر عوام کو سودے بازی میں شامل کر دے تو شاید کوئی ہم امید رکھتے، مگر یہاں پر عوام کو کچھ بھی نہیں ملا، نہ انہیں ترقیاتی ان کا جو حق تھا وہ بھی نہیں ملا، ترقیاتی فنڈ بھی نہیں ملے۔ آج بھی جب وہاں پر ان کا وہ آ رہا ہے کینڈیڈیٹ تو چل نہیں پا رہا ہے، کیچڑ ہے، پانی ہے، پتھر ہے، کیا جو کچھ بھی ہے، اور پانی بھی نہیں ہے، مطلب بہت مصیبتوں میں گھوم رہے ہیں وہ لوگ۔ لیکن بہرحال وہ آ رہے ہیں، انہیں کمپین تو کرنی ہے۔ اور حکومت کے اوپر پریشر کب بڑھا؟ جب انہوں نے اوپر کہا کہ جی آپ ہمیں تھوڑا بہت کرنے دیں گے، یعنی کہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا چیٹنگ الاؤ ہی نہیں ہے، نقل الاؤ کی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی آپ نے کرنا ہے، لیکن اس سے یہ تاثر نہ جائے کہ ہمیں دیکھیں کہ ہم اوپنلی بے ایمانی کر رہے ہیں، اوپنلی دھاندلی کر رہے ہیں، ڈبے چینج کر رہے ہیں، لائٹ بند ہو جائے گی، ڈبہ چینج ہو جائے گا۔ یہ کام آپ نے خود سنبھالنا ہے، کیونکہ اگر ان باتوں سے فساد برپا ہوا تو جس طریقے سے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سری لنکا بنا دیں گے یا سری لنکا بن جائے گا، کیونکہ عوام کے اگر آپ بالکل ہی 100% اختلاف کر جائیں گے معاملے سے تو عوام تو نہیں مانیں گے۔ ایک پورا کا پورا حلقہ جو ہے، آج جس طریقے سے مجھے بتایا گیا ایسے حلقے موجود ہیں جہاں پر 100% ووٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا نظر آ رہا ہے اس ٹائم، اور غصہ الگ ہے ان کو، کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے جو ان کے اندر بھاپ آئی ہوئی ہے۔ اب اس کو کچھ ڈیزالو کیا جائے گا، ہو سکتا ہے 2 دن میں 3 دن میں آپ سن لیں کہ پیٹرول کی پرائس جو ہے 15 روپے یا 20 روپے یا 25 روپے گر گئی ہے۔ لیکن یہ تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ الیکشن سے 2 دن پہلے 3 دن پہلے یہ کام ہوتا ہے، ناممکن کام بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ عوام جو ہے نا وہ پہلے جانتی ہے کہ یہ پیٹرول کے اندر 15 20 25 روپے کم کریں گے جس کا اثر ہم نہیں لیں گے، پہلے ہی وہ کہہ رہے ہیں۔ تو کیا ہوگا؟ بہرحال اس بارے میں شیخ رشید کہہ رہے ہیں کہ الیکشن اکتوبر میں ہی ہو جائیں گے، یعنی کہ حالات ایسے پیدا ہوں گے، حالات کے بعد جو بھی صورتحال ہوگی تو جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ یار آپ ایک کام کرو، آپ کیئر ٹیکر بناؤ، کیونکہ مارشل لگانے سے رہے تو وہ کیئر ٹیکر میں جب چلے جائیں گے تو الیکشن اکتوبر میں ہی کال ہو جائیں گے، اور کہتے ہیں کہ یہ ہونے دیا جائے گا۔ یہ ماحول ایسا ہے کیونکہ جو پارٹی ہے وہ کنٹینیو نہیں کر سکتی، اس 17 کے بعد وہ کنٹینیو نہیں کر سکتی، اور 19 تاریخ کا جو دن ہوگا وہ ایک فیصلے کا دن ہوگا، اور 20 تاریخ کو آپ کو یا تو سڑک کے اوپر نظر آئے گا ہنگامہ یا بالکل سکوت ہوگا، بالکل سکوت، کوئی لفظ نہیں سن رہے ہوں گے آپ، کچھ بھی نہیں سن رہے ہوں گے آپ۔ یہ بھی ہو سکتا ہے جو وزراء ہیں وہ ریزائن دے کر جا رہے ہیں حلقوں میں، کیونکہ ان کے جو کارکن انہوں نے منع کر دیا ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم نہیں جائیں گے، آپ لوگ خود فیس کریں، ہم کیوں جائیں، ہم گالیاں کھانے کے لیے ہم جائیں۔ تو اس پر جو 2-3 وزراء ہیں ان کو بھی انہوں نے کہا کہ جی آپ ریزائن دیں، ٹھیک ہے نا۔ حالانکہ یہ قلعہ ان کا ہی ہے، لاہور قلعہ ان کا، خود کہتے ہیں ہمارا قلعہ ہے، لیکن اس قلعہ کو فتح کرنا پڑ رہا ہے خود بھی، یعنی کہ وہاں پر ایک اپوزیشن بھی ہے، کمزور جماعت بھی ہے، نکالی ہوئی جماعت بھی ہے، اور اس کے ساتھ کوئی پاور بھی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی بھی پاور نہیں ہے پی ٹی آئی کے پاس، اور ان کے پاس اتنی پاور ہے کہ یہ میک ڈونلڈ میں جا کے احسن اقبال جو ہے ایک فیملی کو تھریٹ کرتے ہیں، ویڈیو نکل آتی ہے، اس کو کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے نواز شریف کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہے، یہ الفاظ بھی وہ ادا کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال چونکہ وہ احسن اقبال ہیں وہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کے پیچھے ایک ایسا ہاتھ ہے جو ان کو ڈیفینڈ کرے گا، اور
وہ کچھ بھی کہہ دیں یہی فیملی معافی مانگنے آئے گی جس طرح وہ معافی مانگنے آئی، کیونکہ عطا تارڑ کی ڈیوٹی ہے کہ کہیں پر بھی کوئی بھی سی چیز ہو تو انہوں نے اپنی پاور استعمال کرنی ہے. اور عطا تارڑ کیا کہتے ہیں کہ میری یہ تربیت ہے کہ میں یہ جو عوام ہے نا، اب وہ عوام کی خیر نہیں ہے. آپ لوگوں نے بہت مزے کر لیے ہیں، بدتمیزی یہاں کر لی، چور چور نعرے لگا دیے، یا اپنا اظہار رائے کی آزادی کر دی آپ نے. یہ آزاد رائے کی اظہاری اب عوام کو نہیں ہوگی. جہاں پر عطا تارڑ جیسا بندہ کھڑا ہوا ہو وہاں پر اس کے پاس پاور ہے اور وہ آپ سے معافیاں منگوائے گا. جہاں جب بھی آپ ان کو چور کہیں گے، جب بھی آپ ان کے راستے میں آئیں گے، آپ سے معافی منگوائی جائے گی، کیونکہ یہ عطا تارڑ کا اوپنلی اس نے کہا ہے. اس نے پوری پنجاب اسمبلی کو انگلی دکھائی ہے، ٹھیک ہے نا. تو کیا کر لیا پنجاب اسمبلی نے؟ ایسے ایم پی ایس تھے، افسوس کہ اس کے اندر ایک بھی غیرت مند نہیں تھا، ورنہ وہ عطا تارڑ کے اوپر کم از کم کچھ نہیں کرتا تو کم از کم وہ اس اسمبلی کی توہین کی تو ایف آئی آر کاٹتا. مگر بہرحال مجھے افسوس ہے. پنجاب کے وزیر اویس لغاری جو ان کے بہت ہی اہم تھے، استعفیٰ دے دیا ہے. ان کا استعفیٰ میں کیوں ذکر کر رہا ہوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ آدمی جو ہے یہ ٹائمنگ پہ کام کرتا ہے، اور اس کا استعفیٰ جو ہے وہ میرے لیے بہت معنی رکھتا ہے. یعنی کہ یہ بہت بڑی نشانی ہے. یوں کہہ لیجیے جس طریقے سے جب کسی شہر میں طوفان آنے والا ہوتا ہے تو پرندے اڑ جاتے ہیں، تو یہ پرندہ ہے. میں اس سے آگے نہیں بات کر رہا. اب چلتے ہیں، تھوڑی سی ہم کراچی کی بات کر رہے ہیں. تو کراچی میں آپ کو معلوم ہے کہ بہت بری خبر ہے کراچی کے لیے. ایک تو یہ خبر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تیل کی کمپنیوں نے شہر میں پیٹرول کی سپلائی روک دی ہے. ہمارے یہاں پیٹرول کا بحران پیدا ہو سکتا ہے، کراچی کے اندر پیٹرول کا بحران پیدا ہو سکتا ہے. 14 تاریخ سے دوبارہ سے ایک الرٹ جاری ہے اور 18، 19، 20 تک چلے گا وہ. تو پیٹرول شارٹیج ہو سکتی ہے، آپ کے پیٹرول پمپس بند ہو سکتے ہیں. یہ بہت بڑے امکانات ہیں. تو جو رہی صحیح کسر ہے، بجلی تو ہے ہی نہیں، تقریباً 2 دن 3 دن تو ہو گئے بجلی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جو اموات ہیں وہ ہوتی جا رہی ہیں، پانی کھڑا ہوا ہے. اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں، آپ کو یقین آئے نہ آئے، اس میں اس صوبے کی بات کر رہا ہوں، صوبہ سندھ یا کراچی کے لیے بھی وزیر اعلیٰ موجود ہے. ہماری سندھ اسمبلی کے نام سے ایک اسمبلی موجود ہے اور وہاں پر مراد علی شاہ جو ہے اس کے انچارج بھی ہیں. یہ بات آپ لوگوں کے لیے بریکنگ نیوز ہے، مگر آپ یقین کیجئے ایسا ہی ہے. لیکن سڑکوں کی صورتحال دیکھ کر کے اگر آپ کو ایسا لگے کہ نہیں ہے تو پھر یہ آپ غلط سوچ رہے ہیں. وزیر اعلیٰ ہمارا ہے، وزراء بھی ہیں، تمام چیزیں ہیں. اب اس کے علاوہ جو آپ کہتے ہیں کہ جی بہت تکلیف ہے، اب آپ کو تکلیف کے حوالے سے بتاؤں کہ ہمارے جو وسیم اختر ہیں وہ کہتے ہیں کہ سندھ حکومت مکمل ناکام ہو چکی ہے. یہ اتحاد کرنے کے بعد، یہ ووٹ دینے کے بعد کہہ رہے ہیں وسیم اختر، سچ کہہ رہے ہیں. جو آپ سڑک پہ نکلیں گے، جو ڈیفینس میں جائیں، آپ کہیں آگے پیچھے جائیں، کلفٹن جائیں، ٹھیک ہے نا، کشتیوں میں لوگ گھوم رہے ہیں. مطلب ایک الگ جو شارع فیصل تھا وہ دریائے فیصل بن چکا ہے. لیکن بہرحال یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اپنی جو وہ ہیں کنٹریبیوشن ہے، وہ گورنمنٹ کے ساتھ ہماری جو ایفیلیشن ہے وہ قائم رہے گی، اس کو ہم نہیں بدل سکتے. اور اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے عوام کو یا بہت زیادہ غم میں، تو وہاں پر جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے کہا کہ یار ان کے منہ پہ 10-10 لاکھ روپے مارو جو مر گئے ہیں، ٹھیک ہے نا. ان کو بولو کہ کیپ کوائٹ، بولنے کی ضرورت نہیں ہے. عوام کی کیا اوقات ہے؟ آپ لوگ شور کریں یا آپ لوگ احتجاج کریں یا آپ لوگ وہ کریں، آپ سے معافی منگوانا نہیں لے ہیں وہ لوگ اگر آپ نے ایسی کیا تو وہ کہتے ہیں کہ جی 10-10 لاکھ روپے دو. ان لوگوں کی جان کی یہی ویلیو لگائی ہے. کراچی کا آدمی 10 لاکھ روپے کا ہے. یہ مجھے آج اس زر تلافی سے پتہ لگا. ہمارے معاملات کلیئر ہیں. اب آپ کو میں ایک وزیر کی بات بتاؤں کہ وزیر کہتے ہیں کراچی ڈوب رہا ہے، ہم کس کے پاس جائیں؟ وفاقی وزیر رہنما MQM پاکستان امین الحق، کس کے پاس جائیں؟ آپ کو کس کے پاس جانا ہے؟ میں آپ کو کس کے پاس لے کے جاؤں؟ یہاں پر آپ کو پتہ لوگوں نے کیا کمنٹ دیے ہیں؟ اللہ کے پاس جائیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کو زندگی دے، لیکن کراچی ڈوب رہا ہے، ہم کس کے پاس جائیں؟ آپ نے کس کو ووٹ دیا تھا؟ آپ نے کس سے اتحاد کیا؟ سندھ گورنمنٹ سے کیا ہے. سندھ گورنمنٹ کے پاس جائیں اور ان کو بتائیں یہ تمام کیا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آنے والا جو الیکشن ہے، جو اگر ہوگا تو اکتوبر میں بھی ہو سکتا ہے، ہوگا نومبر میں بھی ہو سکتا ہے، دسمبر میں بھی ہو سکتا ہے، جنوری فروری میں بھی ہو سکتا ہے. مجھے پرابلم نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم. یہ اکتوبر کی بات یہ کر رہے ہیں، شیخ رشید کر رہے ہیں. لیکن یہ جس طریقے سے 20 حلقوں میں حکومتی نمائندے جا رہے ہیں اور وہ وہاں پر اپنا رونا دھونا مچایا ہوا ہے، نہیں، اور وہ لڑ پڑتے ہیں. اب لڑ رہے ہیں، وہ میں نے سنا وہ ووٹر سے لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. کہ تو ووٹ نہ دے، وہ ووٹ دے نہ دے، لیکن آپ لڑ کر تو نہ کریں نا، وہاں پر اب ضبط کریں. جس طریقے سے میں نے آج ویڈیو دیکھی، سلمان شہباز جو ہے وہ لندن میں بھاگ رہے تھے، ان کے پیچھے لوگ بھاگ رہے تھے
اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کے پیسے لوٹ کر تم جھولے کھا رہے ہو یہاں پر ٹیکسی کے، وہ ٹیکسی میں کود کے بھاگ گئے تھے. تو یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں تو وہ چپ رہتے ہیں، وہ نہیں بولتا کیسے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ میں نے 2 الفاظ بول دیے یا منہ سے گالی نکل گئی یا میں نے اشارہ کر دیا اتتارا کی طرح تو یہ میرا ریکارڈ بن جائے گا، اس لیے وہ خاموش رہتے ہیں. ٹریننگ ہے. اور یہاں پر جو آپ کے یہ جو حلقے میں آئے ہوئے ہیں وہ گالم گلوچ، بدتمیزی اور ہر گالیاں ہر چیز کر رہے ہیں وہ لوگ، انہیں کوئی سوال جواب کرنے والا نہیں ہے. بہرحال دیکھتے ہیں آنے والا وقت جو ہے. اب مجھے افسوس ہے، مجھے دکھ ہے، مجھے کہنا نہیں چاہیے، مگر یہ جو آنے والے 2 چیزیں بتاؤں گا میں آپ کو. آنے والا 1 ہفتہ یعنی کہ 20 تاریخ تک کہہ لیجیے، 22 تاریخ کہہ لیجیے، 10 دن، آنے والے 10 دن ایک پیکیج ہے جو بہت مجھے تکلیف دے رہا ہے، اور اس 10 دن کے اوپر آنے والے جو 45 دن ہیں وہ مجھے بہت تکلیف دہ لگ رہے ہیں. ہماری تکلیف الگ ہے، مطلب جو شہروں میں جو ہو رہا ہے، جو وہاں پر بارشیں ہیں یا بجلی نہیں ہے یا جو کچھ بھی ہے وہ الگ ہے. لیکن میں جو سیاسی منظرنامہ دیکھ رہا ہوں، جو مجھے خبریں آ رہی ہیں، جو میں پڑھ رہا ہوں، جو مجھے رپورٹس نظر آ رہی ہیں، اندرونی خبر بتا رہا ہوں آپ کو، بہت اندر کی خبریں بتا رہا ہوں، وہ بہت بھیانک ہیں. اب انہوں نے ہدایت تو کر دی ہے کہ لمٹ میں رہیں، طریقے سے رہیں اور یہ چیز نہ پیدا ہو، یہ تو انہوں نے کہہ دیا ہے، مگر ہوگا. جو اگر یہ ہوا تو پھر وہ ہوگا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ آپ چیٹنگ کر سکتے ہیں مگر پکڑے مت جانا، یہ بات ہے. تو اگر چیٹنگ کریں گے، پکڑے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر یہی ہوگا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہی ہوگا. آپ کے خیال میں کیا ہوگا؟ جو بھی آپ کا خیال ہو جیتنے کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے آپ ضرور شیئر کیجیے گا. اگلی ویڈیو ملتے ہیں. اللہ حافظ.